امام علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں تو 57 ہجری میں 57 ہجرت میں امام کی ہجرت میں ولادت ہے، اور کربلا کے واقعے کے وقت یعنی اول رجب، پہلی رجب کو امام کی ولادت ہے 57 ہجری میں۔ کربلا 10 محرم میں آپ 3.5 سال کے تھے، اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، 3.5 سال کے تھے، اور آپ نے بے انتہا روایات نقل کی ہیں واقعہ کربلا کی، مصائب کی بہت سی روایات، میں آخر میں ایک دو پیش کروں گا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے واقعہ کربلا دیکھا کم سنی کے اندر، اور پھر قید رہے، قید کو دیکھا، اور قید کے بعد جب آپ 61 ہجری کا واقعہ دیکھ چکے، پھر قید سلاسل دیکھی آپ نے مسلسل اپنے بابا کو، اور یہاں تک ایک روایت ہے میں آخر میں پیش کروں گا انشاءاللہ کہ قید میں کیا کچھ دیکھا آپ نے، کہ آپ کربلا سے پھر کوفہ، کوفہ سے پھر حلب اور دمشق، ساری قید سلاسل دیکھی۔ اس کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا پورا دور 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے، تو 3.5 سال امام حسین کی امامت میں رہے، 35 سال اپنے بابا کی امامت میں رہے، اور جب آلموسٹ 39 تھے، 38.5 اس وقت منصب امامت کو سنبھالا آپ نے، اور جو آپ کا جو پورا دور ہے 114 ہجری میں پھر آپ کی شہادت ہے 7 ذی الحج کو، 7 ذی الحج شہادت ہے، اور امام کی شہادت پہ اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے اس دور میں جو آپ کا تقریباً 19 سالہ دور امامت ہے، 19.5 سال، اس میں مسلسل تقریباً 20 سال کے قریب آپ نے جتنی احادیث بیان کی ہیں کہ جیسے ہی دوبارہ اہل بیت سے پابندیاں اٹھیں تو امام محمد باقر کا لقب ہے باقر العلوم، باقر العلوم، کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگ کر رہے تھے، اس کے بعد جب بنی عباس حکومت میں آ گئے اور عبداللہ صفاح پہلا خلیفہ ہے بنی عباس کا، صفاح یعنی خون بہانے والا، اس نے اتنا خون بہایا آنے کے بعد، اور امام باقر علیہ السلام کو جب بلایا اور امام اس وقت سفید ریش ہو چکے تھے، تو امام سے کہا ذرا آپ کی آزمائش ہو جائے، آپ کا امتحان ہو جائے، اور ایک مرتبہ بہت دور فاصلے پہ اس نے ایک جو تیر کمان کا ٹارگٹ رکھا جاتا تھا، جسے آپ لوگ ٹارگٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر، بہت دور نشانہ رکھا، اسے اردو میں ہم لوگ نشانہ کہتے ہیں، نشانہ بہت دور رکھا، اور امام کا وہ سوچتا تھا کہ نظر کمزور ہو گئی ہوگی، تو امام کے ہاتھ میں سامنے رکھا ایک لا کے تیر کمان رکھا، کمان بو اینڈ ایرو رکھا، کہا کہ آپ نشانہ لگائیے۔ امام نے کہا مجھے باز رکھ، میں نشانہ نہیں لگانا چاہتا، کہا کہ نہیں ذرا آزمائش ہو جائے آپ کی۔ اچھا، نشانہ چوک جانا یا اسے کہتے ہیں چوکنا یعنی مسٹیک ہو جانا، امام معصوم سے مسٹیک نہیں ہوتی، یہ شیعوں کے اندر نظریہ شروع سے ہے کہ امام سے خطا نہیں ہوتی، پتہ نہیں اگر بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، امام سے خطا نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں خطا ہو گیا، نشانہ چوک گیا یا خطا ہو گیا۔ تو اب امام کے متعلق مشہور تھا نا کہ امام خطا نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ ابھی آپ کی آزمائش ہو جاتی ہے، سامنے آپ کی نشانہ ہے، ذرا ٹارگٹ کے اوپر تیر لگا کے دکھائیے، اگر چوک جائیں آپ، خطا ہو جائے، اس کا مطلب آپ امام نہیں ہیں۔ امام نے کہا مجھے باز رکھ، اب وہ اور زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا کہ بار بار منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ انڈر کانفیڈنٹ ہے معاذ اللہ، یا یہ ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ گھبرا رہے ہیں، تو اوور کانفیڈنٹ ہو کے کہا کہ نہیں آپ کو نشانہ لگانا ہوگا، منصور دوانقی، اور یہ کہا کہ نہیں آپ نشانہ لگائیے، ابو العباس صفا، عبداللہ صفا نے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ پھر یہ تیر کم ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں نشانہ لگاؤں تو جو تو نے تیر رکھے ہیں یہ کم ہے، کہا کہ نہیں نشانہ ایک ہے۔ امام نے کہا نہیں جتنے تیر رکھ سکتا ہے رکھ دے میرے سامنے، بہت سے تیر لا کے رکھے گئے، امام نے کمان اٹھائی، تیر اپنے کمان میں پیوست کیا، اور بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنے کے بعد، کیونکہ میں خود اس میں رہا ہوں، بہت کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ چھوڑتے ہیں تیر کو، تیر پھر نشانے پہ جاتا ہے، اگر آپ بغیر دیکھے فوراً چلا دیں تو نشانے پہ نہیں جاتا، دیکھنا پڑتا ہے، کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ہم آنکھ کو ہر چیز کو دیکھتے ہیں، بازو کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے، کس بلندی سے تیر کو چلائیں گے تو پھر انسان نشانے پہ پہنچتا ہے۔ امام نے فوراً کمان میں تیر رکھا اور تیر چلایا سیدھا جا کے ٹارگٹ پہ، جسے بعض اوقات انگلش میں بلز آئی بھی کہا جاتا ہے، بالکل جو ٹارگٹ کے اوپر عین نشانے کے اوپر جا کے تیر لگا، سب نے دیکھا، تعجب کرنے لگے، سب لوگ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ اکبر، ابھی سب لوگ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، امام نے دوسرا تیر اٹھایا، کمان میں رکھا اور فوراً تیر چلایا، وہ پہلے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا، امام نے تیسرا تیر اٹھایا، وہ دوسرے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا، کرتے
کرتے کرتے امام نے 9 تیر چلائے ایک کے بعد ایک، وہ سب ایک دوسرے کی پشت میں پیوست ہوتے رہے۔ خود عبداللہ صفا کھڑا ہوا، کہا کہ فرزند رسول بس کیجئے، اگر آپ 100 تیر بھی چلائیں گے ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی آپ کا نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ امام کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوگا، کیونکہ امام خطا نہیں کرتے۔ کہا کہ ہم تو تعجب کر رہے تھے کہ امام اس بڑھاپے میں کیسے خطا نہیں کر سکتے، اب یقین ہوا کہ نہیں، امام واقعاً خطا نہیں کرتے۔ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ امام نے اپنی اس سن و سال کے اندر عصمت کی وہاں پہ سب سے گواہی لی، کہا کہ تم اب مانتے ہو کہ جسے اللہ بناتا ہے، جسے اللہ چنتا ہے، جسے اللہ منتخب کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔